انہوں نے مبارکباد پیش کرنا اور ساڑھے لاہور تو مہمان ایک تشریف لے آئے میاں محمد اسلم صاحب، انہوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اسپیشل مشاعرے واسطے تشریف لے آئے. چونیا والوں یقین بنو میں بھی بڑے محنت کے نال اتوں لاہوروں حاضری دیتی ہے. بہت ہی کامیاب مشاعرہ سی، بڑی اچھی تقریب پروقار، جن کا آغاز بابرکت شخصیت سید گلزار حسین صاحب کے نال ہویا. ناولی کہانی سٹارٹ کیتا اور جڑی ساری رئیس محفل نے انہوں نے بلاؤن تو پہلے سارے ایک استاد شاعر نے چونیاں دے، میں انہوں نے دو چار سطر آخر کی اجازت چاہنا. صاحب صدر وعدے پورے کر نہیں جاندا، سوچ رہا کیوں مر نہیں جاندا. شاہ جی میرا سینہ دم کرواؤ، میرے اندروں ڈر نہیں جاندا. میرا سینہ دم کرواؤ، میرے اندروں ڈر نہیں جاندا. کاواں تک نو ذات پیاری، کاواں تک نو ذات پیاری، بندہ سن کے مر نہیں جاندا. کاواں تک نو ذات پیاری، بندہ سن کے مر نہیں جاندا. حاجی صحیح صاحب، جس دن نہ مزدوری لبے، جس دن نہ مزدوری لبے، بوئے والوں کر نہیں جاندا. جس دن نہ مزدوری لبے، بوئے والوں کر نہیں جاندا. تے چلتے چلتا ایک چھوٹی جی ہور چیز میں برداشت کرو تے عرض کر دیا. اسی سے جان گیا ہے کہ وقت ڈھلنے لگے، میں تھک کے چھاؤں میں بیٹھا تو پیڑ چلنے لگے. شاہ صاحب کا کلام. اسی سے جان گیا میں کہ وقت ڈھلنے لگے، میں تھک کے چھاؤں میں بیٹھا تو پیڑ چلنے لگے. اور میں دے رہا تھا سہارے تو ایک ہجوم میں تھا. میں دے رہا تھا سہارے، اثر تھا میں دے رہا تھا سہارے تو ایک ہجوم میں تھا. جو گر پڑا تو سبھی راستہ بدلنے لگا. میں دے رہا تھا سہارے تو ایک ہجوم میں تھا، جو گر پڑا تو سبھی راستہ بدلنے لگے. میں سارے دوستوں سے ملتمس ہوں کہ کھڑے ہو کر استقبال کریں جناب صاحب صدر ڈاکٹر عرفان ناصر صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پہلے چونیوں کی بے شمار محبتوں کے لیے انتہائی شکریہ. اور رات کے اس پہر میں یہاں پہ بیٹھے ہونا ان کے اہل ادب ہونے کی دلیل ہے. اور شعر و سخن کی روایت اور مشاہدوں کی روایت ویسے ختم ہوتی جا رہی ہے مضافات میں، لیکن بڑی بات ہے کہ علی آباد ہے. لیکن جو چیز اس شہر کو ہم تجمل کلیم کے حوالے سے جانتے ہیں، ان کی نام اور جو غیر حاضری ہے وہ بڑی شدید ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہے. لیکن انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کی موجودگی کو
ان کے شعر سنا کے ان کو موجود رہے گا، ہمارے دلوں میں دھڑکتا ہے وہ، اور وہ زندہ رہے گا۔ آج بہت اچھے لوگ، بہت خوبصورت شاعری سننے کو ملی۔ یہ بچے یہاں پہ کوئی عارف تھا، کوئی گوہر صاحب تھے، ماشاءاللہ یاس صاحب تھے، حسن رضا صاحب تھے، اور فقیر صاحب تھے، اور اتنے خوبصورت اشعار سنے۔ اور اکرام عارفی نے جو کمال کر دی ہے اس کی تو میچ لیس، اور بڑے بہت سنجیدہ لکھنے والے، بڑے لکھنے والے حسین سحر ہم میں موجود، اور قمر امتیاز صاحب اور ریحان قریشی صاحب، یہ بڑے نام ہیں، بڑے لکھنے والے اور سنجیدہ لکھنے والے لوگ ہیں۔ اور اس محفل کا جب شروع ہوا تو سید گلزار حسنین شاہ صاحب نے افسانہ پیش کیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ افسانے بندہ پڑھتا رہتا ہے، لیکن کسی ہمزاد کو کریٹ کر کے اپنی خامیاں دیکھنا، اور وہ پھر بیوروکریسی کے اس لیول پہ رہتے ہوئے، افسر شاہی کے اس مقام پہ رہتے ہوئے، تو یہ بڑی بات ہے۔ ہم دوسروں کی خامیاں دیکھ کے اس پہ افسانہ لکھ سکتے ہیں، دوسروں کا دکھ دیکھ سکتے ہیں، دوسروں پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ذات کو اس حوالے سے سامنے لانا یہ بڑا لکھنے والوں کا کام ہے، یہ چھوٹے لکھنے والوں کا۔ میرے بارے میں جو سارے دوستوں نے کہا وہ ان کی محبت زیادہ ہے، اس میں میرا شاعری کا یا میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے دوستوں کی محبت زیادہ ہے، وہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، لیکن ان میں دوستوں کی محبت شدید ہے۔ تو میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ جیت کی آخری سیڑھی پہ کھڑا دیکھتا ہوں، جیت کی آخری سیڑھی پہ کھڑا دیکھتا ہوں، پھر بھی خود کو تیرے قدموں میں پڑا دیکھتا ہوں۔ جیت کی آخری سیڑھی پہ کھڑا دیکھتا ہوں، پھر بھی خود کو تیرے قدموں میں پڑا دیکھتا ہوں۔ بے یقینی کی ہے رت شاخ محبت کو سنبھال، بے یقینی کی ہے رت شاخ محبت کو سنبھال، چند پتوں کو میں شاخوں سے جھڑا دیکھتا ہوں۔ اب خیال آیا جو یاد آ رہے ہیں شعر، اب خیال آیا اگر دل میں اتارے ہوتے، اب خیال آیا اگر دل میں اتارے ہوتے، یاد کرتا ہوں جنہیں لوگ وہ سارے ہوتے۔ خیال آیا اگر دل میں اتارے ہوتے، یاد کرتا ہوں جنہیں لوگ وہ سارے ہوتے۔ اپنی قسمت میں سبھی کچھ تھا فقط پھول نہ تھے، اپنی قسمت میں سبھی کچھ تھا فقط پھول نہ تھے، تم اگر پھول نہ ہوتے تو ہمارے ہوتے۔ اپنی قسمت میں سبھی کچھ تھا فقط پھول نہ تھے، تم اگر پھول نہ ہوتے تو ہمارے ہوتے۔ ہجر کی راہ میں ایک کیسا مقام آیا ہے، ہجر کی راہ میں
ایک ایسا مقام آیا ہے، آسمانوں سے فرشتوں کا سلام آیا ہے، حضور کی راہ میں ایک ایسا مقام آیا ہے، آسمانوں سے فرشتوں کا سلام آیا ہے۔ عشق میں نے بھی کیا ہے، میرے اجداد نے بھی، عشق میں نے بھی کیا ہے، میرے اجداد نے بھی، نسل در نسل کیا ہے تو یہ کام آیا ہے۔ عشق میں نے بھی کیا ہے، عشق میں نے بھی کیا ہے، میرے اجداد نے بھی، نسل در نسل کیا ہے تو یہ عشق میں نے بھی کیا ہے، میرے اجداد نے بھی، نسل در نسل کیا ہے تو یہ کام آیا ہے۔ سماعتوں کی زبانی سمجھ میں آ جائے، سماعتوں کی زبانی سمجھ میں آ جائے، کلام کر کے کہانی سمجھ میں آ جائے، سماعتوں کی زبانی سمجھ میں آ جائے، کلام کر کے کہانی سمجھ میں آ جائے، ہوا اڑائے تجھے خاک راہ گزر کی طرح۔ یہ سب اہل چنیا کی نظر، ہوا اڑائے تجھے خاک راہ گزر کی طرح، تو میری نقل مکانی سمجھ میں آئی۔ تو میری نقل مکانی سمجھ میں آ جائے، تجھے تو پیاس کا مطلب ابھی نہیں آتا، تجھے تو پیاس کا مطلب ابھی نہیں آتا، تو کس طرح تجھے پانی سمجھ میں آ جائے۔ پیاس کا مطلب ابھی نہیں آتا، تجھے تو پیاس کا مطلب ابھی نہیں آتا، تجھے تو پیاس کا مطلب ابھی نہیں آتا، تو کس طرح تجھے پانی سمجھ میں آ جائے۔ گراتا آیا ہوں میں اشک سارے رستے میں، گراتا آیا ہوں میں اشک سارے رستے میں، دعا کرو کہ نشانی سمجھ میں آ۔ گراتا آیا ہوں میں اشک سارے رستے میں، گراتا آیا ہوں میں اشک سارے رستے میں، دعا کرو کہ نشانی سمجھ میں آ جائے۔ میں کیا کروں گا بھلا اس نئی محبت کا، میں کیا کروں گا بھلا اس نئی محبت کا، کسی طرح سے پرانی سمجھ میں آ۔ نئی محبت کا، کسی طرح سے پرانی سمجھ میں آ جائے۔ یہ شعر تجھ کو بتائے گا میرے بارے میں، یہ شعر تجھ کو بتائے گا میرے بارے میں، اگر جو مصرع ثانی سمجھ میں آئے۔ تجھ کو بتائے گا میرے بارے میں، اگر جو مصرع ثانی سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آنے لگے گا یہ وقت بھی اشفاق، سمجھ میں آنے لگے گا یہ وقت بھی اشفاق،
اگر ندی کی روانی سمجھ میں آ جائے. یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، تو ان کا اعتبار نہ کر. یہ لوگ جھوٹے ہیں، تو ان کا اعتبار نہ کر. بندھے ہیں ہاتھ میرے ہجر اختیار میں. یہ لوگ جھوٹے ہیں، تو ان کا اعتبار نہ کر. بندھے ہیں ہاتھ میرے ہجر اختیار نہ کر. تو جانتا نہیں دریا کا دشت ہو جانا. تو جانتا نہیں دریا کا دشت ہو جانا. سو چشمے بھائی ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تو جانتا نہیں دریا کا دشت ہو جانا. دریا کا دشت ہو جانا. سو چشمے تر کی روانی پہ انحصار نہ. تو جانتا نہیں دریا کا دشت ہو جانا. سو چشمے تر کی روانی پہ انحصار نہ کر. ہم ایسے بزم میں کم حوصلہ بھی ہوتے ہیں. ہم ایسے بزم میں کم حوصلہ بھی ہوتے ہیں. یہ ذکر ترک تعلق ہے، بار بار نہ کر. ہم ایسے بزم میں کم حوصلہ بھی ہوتے ہیں. یہ ذکر ترک تعلق ہے، بار بار نہ کر. نکل چکا ہوں میں ہونے کے وہم سے اشفاق. نکل چکا ہوں میں ہونے کے وہم سے اشفاق. دکھائی دوں بھی اگر تو میرا شمار نہ کر. تو ان کا اعتبار نہ کر. اور آگے چند شعر یاد رکھے گا میرا کون فسانہ میرے دوست. یاد رکھے گا میرا کون فسانہ میرے دوست. میں نہ مجنو ہوں نہ مجنو کا زمانہ میرے دوست. ہجر انسان کے خد و خال بدل دیتا ہے. ہجر انسان کے خد و خال بدل دیتا ہے. کبھی فرصت میں مجھے دیکھنے آنا میرے. ہجر انسان کے خد و خال بدل دیتا ہے. کبھی فرصت میں مجھے دیکھنے آنا میرے دوست. شام ڈھلنے سے فقط شام نہیں ڈھلتی ہے. شام ڈھلنے سے فقط شام نہیں ڈھلتی ہے. عمر ڈھل جاتی ہے، جلدی پلٹ آنا میرے دوست. شام ڈھلنے سے فقط شام نہیں ڈھلتی ہے، عمر ڈھل جاتی ہے، جلدی پلٹ آنا میرے دوست. روز کچھ لوگ میرے شہر میں مر جاتے ہیں. روز کچھ لوگ میرے شہر میں مر جاتے ہیں. عین ممکن ہے ٹھہر کر چلے جانا میرے. ہم آخر میں جناب ظفر عباس صاحب ڈی ایس پی تحصیل چونیا کے شکرگزار ہیں. وہ یہاں پہ تشریف لائے، ہمارے لیے قابل ساد احترام ہیں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور میرے دوست چھوٹے بھائی ملک عرفان صاحب، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جی مجھے بتا دیں آئیں تو پہلے اپنی ریکارڈ کو اناؤنسمنٹ آپ کرتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے بعد میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا.
سب سے پہلے یہاں پر وقت فقیر صاحب یہاں پر ہیں، انہوں نے شعر پڑھا باروں بار لاہور بازی. ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ورلڈ سٹی گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے ساتھ علی دی بیٹھک اور ورلڈ سٹی ہم لوگ مل کے ایک مشاعرہ کروا رہے ہیں لاہور کے اندر. اور ان کو باروں بار لاہور پہ نہیں، انشاءاللہ ویری سون ان کو لاہور کے اندر کا ماحول جو ہے وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں لیک نام سے ایک ڈرامہ جو ہے ہمارے شہر چونیا کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ دوست ہیں جو کہ پیش کریں گے، اور وہ بھی جلدی آپ کے سامنے منظر عام پر آئے گا. اور میں امید کروں گا جس طرح پوری عوام، جس طرح پورے سخن فہم لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ وہاں پر بھی انجوائے کریں گے. باقی دوستوں کا بہت بہت شکریہ، شاہ صاحب ہو گئے اسپیشلی، اور صدر محفل، مہمانان اعزاز. میرے لیے یہ بڑی خوشی والی بات ہے کہ آپ لوگ میرے اس شہر میں تشریف لائے اور علی دی بیٹھک کے اس ماحول کو، اس رنگ کو مزید دوبالا کیا. بہت شکریہ.